پاکستان کی 4 مختلف ڈیفنس کمپنیز کے حوالے سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کی بات ہے, اتوار تک دیکھیں گے. اتوار تک اگر تو کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اتوار کے بعد سول نافرمانی جو ہے وہ کم مسیح چک دینا ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ہم نے کل صبح ویلاگ شیئر کیا تھا, وہ خبر بھی اس کی بھی ہماری تصدیق ہو گئی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, کل رات کو ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے. پاکستان کی 4 مختلف ڈیفنس کمپنیز کے حوالے سے ان کے اوپر سینکشنز لگا دی گئی ہیں, پابندیاں لگا دی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور اس سے پہلے کہ آپ کو جو ہے وہ اس سلسلے میں گمراہ کیا جائے, ہم سارا اس کا بیک گراؤنڈ بھی ذرا آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. ہم نے کل صبح, آج اس سے 24 گھنٹے پہلے جو ہم نے ویلاگ شیئر کیا تھا, وہ خبر بھی اس کی بھی ہماری تصدیق ہو گئی ہے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے کامنٹ سیکشن میں ہم اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں, تو برائے مہربانی اس لنک کو پریس کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے جو بڑی خبر کل رات کو آئی, تقریباً 10-11 بجے کے آس پاس یہ خبر جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے. میں آپ کو اس کو ایگزیکٹلی جو ہے وہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس خبر میں کہا کیا گیا ہے, تاکہ ورڈ ٹو ورڈ جو ہے اس کو ہم ذرا کولیبریٹ کر سکیں. اس میں جناب لکھا گیا, یو ایس سینکشنز آن 4 اینٹیز کنٹریبیوٹنگ ٹو پاکستان بیلسٹک میزائل پروگرام. کہ جی امریکہ نے پاکستانی 4 مختلف کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں لگا دی ہیں. آگے اور یہ ان کا یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی جانب سے بیسکلی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے. آگے لکھتے ہیں جی, ان دا لائٹ آف کنٹینیوئنگ پرولیفریشن تھریٹ آف پاکستان لانگ رینج میزائل ڈیولپمنٹ, دا یونائٹڈ اسٹیٹس از designating 4 entities for sanctions pursuant to Executive Order EO 13382, which targets proliferators of weapons of mass destruction and their means of delivery. انہیں کہا جی پاکستان کا جو لانگ رینج میزائل پروگرام ہے, اس سلسلے میں امریکہ جو ہے وہ 4 مختلف کمپنیوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے, کیونکہ اس سے جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ ہے, اور اس وجہ سے پاکستان کی یہ 4 کمپنیوں کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے. پہلی کمپنی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس لوکیٹڈ ان اسلام آباد پاکستان. یہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس جو ہے یہ ظاہری بات ہے ایک سرکاری ادارہ ہے, پاکستان کا ایک سرکاری ادارہ ہے, اس کے اوپر بھی یہ پابندی لگائی گئی ہے. انہوں نے لکھا ہے جی, این ڈی سی ہیز ورک ٹو ایکوائر آئٹمز آف furtherance of Pakistan long-range ballistic missile program, including special vehicle chases intended to be used as launch support equipment for ballistic missiles and missile testing equipment. The United States assesses NDC is responsible for Pakistan development of ballistic missiles, including the Shaheen series ballistic missiles. So basically Shaheen کی جو سیریز ہے پاکستان کے پاس میزائل کی, شاہین میزائل کی, اس کو بنانے کے حوالے سے جو اس سلسلے میں کام وغیرہ ہوئے ہیں, خاص طور پہ وہیکل چیسز بیسکلی وہ گاڑی ہوتی ہے یا وہ ایک ٹرک سا ہوتا ہے جس کے اوپر یہ میزائل فٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے جی کہ انہوں نے جو ہے وہ نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس جو ہے اس نے یہ چیسز, یہ گاڑی خریدنے کے لیے جو ہے وہ ادھر ادھر شاپنگ کی ہے, اور وہ اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے یہ سرکاری ادارے پہ پابندی لگ رہی ہے. آگے لکھتے ہیں جی, اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ لوکیٹڈ ان کراچی پاکستان ہیز ورک فار این ڈی سی ٹو پرووائڈ اے رینج آف اکوپمنٹ ٹو پاکستان لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام. تو اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ یہ لگ رہا ہے کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے جو بیسکلی نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس کو جو ہے سامان مہیا کرتی تھی, تو اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی. کراچی سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ affiliates international located in Karachi, Pakistan has facilitated procurements of missile applicable items for NDC and others in support of Pakistan ballistic missile program. ایک اور کمپنی affiliates international, یہ بھی کراچی میں موجود ہے, اس کے اوپر بھی جو ہے پابندی لگائی گئی. اور چوتھی راک سائڈ انٹرپرائز located in Karachi, Pakistan has worked for NDC to supply a range of equipment to Pakistan's long range ballistic missile program. اور راک سائڈ انٹرپرائز یہ بھی ایک اور کمپنی ہے, کراچی کے اندر ہی واقع ہے, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگائی گئی. بیسیکلی پابندی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے, مطلب اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں ان کی کوئی بھی پراپرٹی اگر امریکہ کے اندر موجود ہے تو وہ منجمد ہو جاتی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اسے موو نہیں کر سکتے. اگر آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کمپنیز کے تو ان کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے. اور اگر کوئی امریکی کمپنی ان کمپنیز کے ساتھ اگر ٹریڈ کرنے کی کوشش کرے گی تو ان کو اجازت نہیں ہے اس بات کی, کیونکہ ان کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اچھا, اب ظاہری بات ہے, مجھے جیسی یہ خبر آئی تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ چیز آئی کہ جناب لو جی,
انہوں نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ آنے لگا ہے تو کیسا انہیں پابندیاں لانیاں شروع کرتی ہیں اور اسی لیے بیسکلی جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کیونکہ عمران خان کو رہا کرو, بیسکلی وہ بات یہ ہے. تو تھوڑا سا اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. پاکستان کے اوپر پاکستان کے میزائل پروگرام کو لے کے امریکہ کی جانب سے جو آرم ٹوئسٹنگ کا سلسلہ ہے یہ نومبر 2021 سے شروع ہوا ہے. کب سے؟ نومبر 2021 سے. اور وہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ پریشر ڈالتا رہا ہے کہ جناب آپ اپنا یہ جو لانگ رینج بیلسٹک پروگرام ہے آپ اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے قانونی طریقے سے یا اکارڈنگ ٹو دیم جائز طریقے سے آپ نہیں کر رہے, اور آپ چائنا اور اس طرح کی جگہوں سے جا کے جو ہے وہ اس کے لیے ایکوپمنٹ خرید رہے ہیں تو ہم آپ کے اوپر سینکشنز لگا دیں گے. اور اس کے بعد یہاں سے یہ سلسلہ نومبر 2021 سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان کے علاوہ چائنا کی بھی چند کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی گئیں امریکہ کی جانب سے, بلکہ چائنا نہیں اور بیلاروس کی بھی چند کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی گئی تھیں. تو آپ جانتے ہیں بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے حالیہ کتنی گرم جوشی کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں. اب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ بیسکلی اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ وہ یہ جو سینکشنز جو ہیں وہ کیوں لگائی جا رہی ہیں. اب میں ایک دو جگہوں کے اوپر یہ بات پڑھ رہا تھا کہ جو اس سلسلے میں ویپن ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر 2021 سے امریکہ نے جو کام شروع کیا ہوا ہے سینکشنز لگانے کا, یہ اس سال سپٹمبر کے اندر بھی یہ خبر آئی تھی. اس پہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایکچولی کامنٹ بھی کیا تھا, تو وہ کامنٹ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ دفتر خارجہ کا کامنٹ ہے اور انہوں نے یہ کامنٹ کیا تھا ایگزیکٹلی 14 ستمبر 2024. تو اس پہ وہ ہمارا دفتر خارجہ لکھتا ہے اسٹیٹمنٹ بائی دا اسپوکس پرسن ریگارڈنگ دا US ڈیسیژن ٹو امپوز سینکشنز اگینسٹ کمرشل اینٹیز آن ایلیگیشنز آف لنکس ود پاکستان بیلسٹک میزائل پروگرام. In response to media queries regarding the US decision to impose sanctions against commercial entities on allegations of links with Pakistan's ballistic missile program, spokesperson, Ministry of Foreign Affairs, made the following statement. Pakistan considers this action as biased and politically motivated. Similarly, listings of commercial entities in the past were based on mere suspicion, involved items not listed under any export control regime and yet were considered sensitive under broad catch-all provisions. It is widely known that some countries, while claiming strict adherence to non-proliferation norms, have conveniently waived licensing requirements for advanced military technologies to their favorite states. Such double standards and discriminatory practices undermine the credibility of global non-proliferation regimes, increasing military asymmetries and endanger international peace and security. انہوں نے کہا کہ جی پہلے بھی جو ہے پاکستان کی چند کمپنیوں کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی ہم ان کے اوپر سینکشنز جو ہے وہ لگا دیں گے, یہ نا انصافی ہے. انہوں نے صرف شک کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کسی کے اوپر کس طرح اس طرح پابندیاں لگا سکتے ہیں. تو آپ کی جو یہ سینکشنز لگانے کی دھمکی ہے یہ بائسڈ ہے اور یہ مطلب سیاست میں گھری ہوئی ہے. بہرحال تو پاکستان کو پہلے کافی حد تک آئیڈیا تھا اس بات کا کہ امریکہ جو ہے وہ یہ کرنے جا رہا ہے اور مقصد جو ہے پاکستان کے میزائل پروگرام کو ہٹ کرنا ہے. لیکن ظاہری بات ہے, یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اگر PTI کی جانب سے یا ان کے چاہنے والوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب دیکھیں یہ عمران خان کو رہا نہ کرنے کے چکر میں جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ پاکستانی کمپنیز کے اوپر یہ پابندیاں لگ رہی ہیں, تو حکومت نے بھی یہ کہنا ہے کہ جناب دیکھیں بیسکلی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی خاطر جو ہے وہ امریکہ کیا حرکتیں کر رہا ہے, اور یہاں پہ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی فری عمران خان. تو اب یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں یہ پولیٹیکل آپس میں پھڈا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جانا ہے, ایک دوسرے کے اوپر یہ الزامات کا جو ہے وہ لگنا شروع ہو جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 4 اداروں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح یہ امریکہ کی جانب سے کل رات کو یہ پابندی لگائی گئی ہے. ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, وقار ستی ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ تصویریں اور یہ خبر جو ہے وہ شیئر کی ہے کہ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل کو سیل کر دیا گیا ہے. انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے, انہوں نے کہا جی CRA نے اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل کو قانونی خلاف ورزیوں پر سیل کیا ہے. بغیر تکمیل سرٹیفکیٹ عوام کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے. بیسمنٹ کا غیر قانونی استعمال, گرین بیلٹ پر پارکنگ اور 16 کروڑ کے واجبات کی عدم ادائیگی جیسے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں, اور قانون سے بالاتر انہوں نے لکھا کہ کوئی نہیں ہے. اب یہ پابندی ان بنیادوں کے اوپر یہ جو ہوٹل سیل کیا گیا ہے یہ اگر اس بنیادوں کے اوپر کیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کوئی معاملہ سیریس ہو سکتا ہے.
لیکن یہ بھی کل رات کی ہی ڈیولپمنٹ ہے, ابھی اس کی مزید ڈیٹیلز جو ہیں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں فیصل چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب کے بھائی, انہوں نے کل خان صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک تو جج صاحب جو ہیں بڑی جلدی میں لگ رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ کہا بھی 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم نے جج صاحب کو کہا بھی کہ جی سردی بڑی ہو گئی ہے, چلو انہیں چھٹی کرو, کل دوبارہ آ جانے ہیں. لیکن جج صاحب نے جو ہے وہ ہماری کسی درخواست کو انٹرٹین نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ نئی کارروائی جو ہے وہ بڑھتی رہے آگے چلتی رہے گی. اور اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ اب محفوظ کر لیا گیا. کل رات کو, کل صبح ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جناب ایک بڑی خبر آنے والی ہے, اور وہ خبر آ گئی کہ عمران خان کے حوالے سے اب یہ فیصلہ جو ہے محفوظ ہو گیا. کسی وقت بھی یہ فیصلہ اب اناؤنس ہو جائے گا, بلکہ میرے خیال میں شاید اس کی ڈیٹ جو ہے انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دی ہے کہ وہ کب آئے گا. پیر کو جو ہے وہ یہ فیصلہ سنایا جائے گا. فیصل چودھری صاحب نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور بات کی. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہے اس پہ ہم اتوار تک دیکھیں گے, اتوار تک اگر تو کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اتوار کے بعد سول نافرمانی جو ہے وہ کام مسیح چک دینا ہے, مطلب کام جو ہے وہ شروع ہو جانا ہے. تو لیٹس سی کس حد تک جو ہے یہ معاملات آگے جاتے ہیں. البتہ کل رات کو شیخ مروت صاحب جو ہے وہ میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے, اور میرے شو میں آ کے انہوں نے فرمایا کہ جی مذاکرات کے حوالے سے جو پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ تو کافی حوصلہ افزا ہیں. انہوں نے کہا سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ملکی مسائل کا حل مذاکرات میں ہے. انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات 1-2 دن میں مکمل ہو جائیں گے. انہوں نے کہا 25 نومبر تک جو مذاکرات ہوئے, رانا ثناء اللہ اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ آن بورڈ تھے. انہوں نے کہا 20 دسمبر کو عمران خان کو رہا کرنے کی پیشکش ہوئی تھی, 25 نومبر کو جیل سے عمران خان ویڈیو پیغام کے لیے تیار تھے. اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات سے کوئی ایشو نہیں ہے. انہوں نے کہا سوشل میڈیا ونگ نے تحریک انصاف کا امیج خراب کیا ہے, ہمیں سوشل میڈیا پر پارٹی کو نقصان پہنچانے والوں سے الگ ہونا ہوگا. عمران خان کو مقبولیت سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ملی, کچھ لوگ پارٹی کے نام پر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے فرمایا. اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی جو ہے وہ میرے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے. میں نے ان سے زیادہ تر جو ویسے گفتگو ہے وہ امریکہ کے مبینہ پریشر یا جو آئے گا اس کے حوالے سے میں ان سے بات کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ اس کو ویٹیج دے رہے ہیں اس سارے معاملے کو. ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے ماضی میں بھی جو ہے وہ جو ڈاکٹر شکیل آفریدی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے امریکہ کو نہ کی ہوئی, اور ہم نے ان سے کہا ہے کہ جی کسی صورت ہم وہ بار بار امریکہ ہم سے مانگتے رہے, لیکن ہم نے منع کر دیا کہ جی ہم نہیں دیں گے. دوسرا ہم نے ان کو یہ بھی کہا جی آپ ہمیں عافیہ صدیقی دے دیں اور ہم سے ڈاکٹر آفریدی لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, وہ ان کے مطابق امریکہ کے مطابق جی ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ ایک دہشت گرد ہیں, اور ڈاکٹر شکیل آفریدی جو ہیں وہ تو ہمارے ہیرو ہیں. تو ایک دہشت گرد کو ہیرو کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح ایکسچینج کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا بہرحال یہ معاملہ ہمارا امریکہ کے ساتھ پھنسا ہوا تھا اور ہم نے جو ہے وہ نہ کر دی تھی. ہم نے کہا تھی یہ نہیں ہو سکتا. تو ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب آئے گا, جب کوئی ایسا کوئی پریشر آئے گا, انہوں نے کہا پہلی بات تو ہمیں لگتا ہے پریشر آئے گا ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فارن میٹرز ہوتے ہیں یہ اتنی جلدی اتنے آرام سے صدور کی تبدیلی سے نہیں ہو جاتے کہ جی پہلے بائیڈن تھا تو کوئی اور فارن پالیسی تھی, اب ٹرمپ آ گیا تو کوئی اور فارن پالیسی ہو جائے گی. ایک مین کور فارن پالیسی جو ہے وہ ویسی کی ویسی رہتی ہے. تو دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے. ویسے یہ جو ایک جو ایلچی ہے جو نیا ابھی اپوائنٹ کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اس کے بارے میں بھی کافی ڈسکشن ہوتی رہی پچھلے 2 دن سے. خاص طور پہ بہت کنٹروورسی اس کے بارے میں ہوئی. تو اس میں ایک اور بھی پوائنٹ آف ویو آیا ہے اس شخص کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ یہ فوڈ چین میں نا, مطلب اگر آپ ہیرارکی اگر اٹھا کے دیکھیں پوری ایڈمنسٹریشن کی, تو یہ فوڈ چین میں کوئی بہت زیادہ اوپر نہیں ہے. یہ بہت نیچے کا ایک عہدیدار ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے. اب اس کی کتنی کو سے ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. یا مثال کے طور پہ سیکرٹری آف اسٹیٹ اگر کوئی ہو, وہ کوئی اگر کوئی پوزیشن لے لے, یا جو سیکرٹری آف ڈیفینس ہو وہ کی پوزیشن لے لے, یا ڈونلڈ ٹرمپ خود کوئی بات کرے, تو پھر سمجھ آئے گی کہ ہاں واقعی امریکہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی بڑا واضح موقف جو ہے وہ لینے والا ہے. لیٹس سی. اچھا جی, اس کے علاوہ انہوں نے کہا میں ان سے مذاکرات کے حوالے سے پوچھ رہا تھا. میں نے کہا جی مذاکرات کیوں نہیں کرتے آپ لوگ, مذاکرات کریں تاکہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو. تو انہوں نے کہا جی اب تک پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف زبانی کلامی سارا کچھ کر رہی ہے, ہم سے انہوں نے آ کے بات ہی نہیں کی ہے. اسپیکر کا دفتر کھلا ہوا ہے, بلکہ یاز صادق صاحب کو ہم نے پچھلے ویلاگ میں کہا بھی تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا دفتر بھی کھلا ہے, گھر بھی کھلا ہے, آئیے آ کے مجھ سے مذاکرات کریں. انہوں نے کہا انہوں نے پیروں پہ مہندی لگائی ہوئی ہے, یہ آ نہیں سکتے.
تو اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کیا وہ اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر سپریم کورٹ کے حوالے سے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی تشکیل کردہ جیل اصلاحات سے متعلق جو ذیلی کمیٹی ہیں اس کی رکن خدیجہ شاہ نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو, اور اس میں بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ جو اصلاحات کی کمیٹی ہے یہ اس نے اڈیالہ جیل کا وزٹ کیا تھا اور ان کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت نہیں ملی تھی. تو انہوں نے اپنا خط لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جیل اصلاحات کی ذیلی کمیٹی نے اڈیالہ جیل راولپنڈی کا دورہ کیا. دورے کے دوران سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور عملے کے دیگر ارکان ہمارے ساتھ موجود رہے. دورے کے دوران ہمارے مشاہدے میں آیا کہ ہماری آمد کے پیش نظر جیل میں صفائی کا خاص خیال رکھا گیا. ہم نے جیل کے ہسپتال, خواتین کی بیرک اور دماغی صحت کے مسائل اور منشیات کے استعمال کے قیدیوں کی بیرکس کا بھی دورہ کیا. اس کے علاوہ ہم نے سزائے موت کے قیدیوں سے بھی ملاقات کی. جیل اصلاحات کی ذیلی کمیٹی کے اس دورے کا مقصد قیدیوں کے حوالے سے عالمی سطح پر تسلیم شدہ معیار کی جانچ پڑتال کرنا ہے جو کہ قیدیوں کے لیے بین الاقوامی معیار, مینڈیلا رولز اور بینکاک رپورٹ میں طے کر دیے گئے ہیں. انہوں نے خط میں لکھا کہ اڈیالہ ان جیلوں میں سے ایک ہے جس میں گزشتہ 2 سال میں بہت سے سیاسی قیدی جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. ان قیدیوں میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان بھی شامل ہیں. عمران خان سیاسی قیدی ہیں, اس سلسلے میں ان کی رائے حاصل کرنا ضروری تھا. سپریم کورٹ نے جیل انتظامیہ کو واضح طور پر ہدایت کی تھی کہ ذیلی کمیٹی کو جیل کے تمام حصوں تک مکمل رسائی دی جائے. سپریم کورٹ کی یہ بھی ہدایت تھی کہ ہمیں جیل کے عملے کی نگرانی کے بغیر آزادانہ گھومنے کی اجازت دی جائے. جیل انتظامیہ نے عمران خان کی بیرک میں جانے کی درخواست کی تو انکار کر دیا گیا. ڈی آئی جی جیل خانہ جات سے درخواست کے باوجود ہمیں عمران خان سے ملاقات تک کی رسائی نہیں دی گئی. خط میں چیف جسٹس نے سے درخواست کی گئی ہے کہ قیدیوں کی اصلاحی ذیلی کمیٹی کے لیے ایک بار پھر اڈیالہ جیل راولپنڈی کے دورے کے احکامات دیے جائیں. جیل اصلاحاتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی دینے کے احکامات جو ہیں وہ دیے جائیں. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے ان کو روکا گیا, ان کو ملنے نہیں دیا گیا. اس کے اوپر حکومت کا جو موقف ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جو میری 1-2 لوگوں سے بات ہوئی, میں نے کہا یار ملنے دیتا ہوں, اس میں کون سی بات ہے. وہ اگر ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے انڈر کام کرنے والی ایک کمیٹی ہے اور وہ جا کے ملنا چاہتی ہے تو ملنے دے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ خدیجہ شاہ جو ہیں وہ تو 9 مئی کے حوالے سے کیسز کے اندر نامزد رہی ہیں, وہ اور دیگر کیسز کے اندر اب نامزد ہو چکی ہیں, تو ان کو ہم عمران خان صاحب تک ایکسیس کس طرح دے دیں. کوئی اور خاتون ہوتی, کوئی نیوٹرل خاتون ہوتی, جو نیوٹرل تو خیر عمران خان صاحب کے مطابق جانور ہوتا ہے, تو اگر وہ ہوتی تو پھر ہم شاید ملنے بھی دیتے. تو یہ تو خود جو ہیں وہ مختلف کیسز میں نامزد ہیں, تو ان کو عمران خان صاحب سے ملنے کی اجازت اس چکر میں کہ یہ کمیٹی ممبر ہیں تو کس طرح دے دی جائے. یہ ان کا موقف ہے, یہ حکومت کا موقف ہے. تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب, ان کے ساتھ ایک بڑا جو ہے وہ امبیرسنگ پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں, بڑا عجیب سا ایک واقعہ جو ہے پیش آیا. بیسکلی وہ وکلا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ویڈیو جو ہے کافی وائرل ہوئی ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس آپ کا ایم این اے ایم پی اے آئے, اس سے پوچھیں کہ تم نے ٹیکس دیا ہے, تمہاری یہ گاڑی ہے, تم یہاں سے اسلام آباد جاتے ہو, پھر 6 گاڑیاں لے کر جاتے ہو, ایک ٹرپ پر لاکھوں کا خرچہ ہے, آپ نے ٹیکس ادا کیا ہے. ابھی وہ یہ خطاب کر رہے تھے تو اس دوران جو ہے وہ ایک وکیل وہاں پہ کھڑا ہوا اور اونچی آواز میں جو ہے وہ ادھر ہی ہال کے اندر ہی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے مخاطب ہو گیا. اس نے کہا جس وقت آپ 1.5 سے 2 سال وزیر اعظم رہے اس وقت آپ نے اقتدار کی کرسی کو لات کیوں نہیں ماری, اس وقت کیوں نہیں بولے, اس وقت اقتدار کی کرسی کو لات مار کر کہتے کہ یہ چور ہے, میں اقتدار کے اندر اب نہیں رہ سکتا. تو وہ بڑی ایک امبیرسنگ سچویشن تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب یہ سب کچھ جب کہہ رہے تھے تو وکیل نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی اگر آپ کو اتنا ہی سب کچھ برا لگتا تھا تو آپ چھوڑ دیتے, آپ بھی تو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, تو آپ نے کیا کیا اس وقت. تو باقی وکلا نے پھر اسے جو ہے وہ چپ کرانے کی کوشش کی, لیکن ہی واز ویری لاؤڈ. اچھا جی, ہوشیار باش, ایک بڑی امپورٹنٹ خبر خاص طور پہ نان ٹیکس فائلرز کے حوالے سے. ڈان نے یہ رپورٹ کیا جی حکومت نے ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ہے, اور اس کے مطابق اب نان فائلرز بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے اور مقررہ حد سے زیادہ پیسے بھی اکاؤنٹ سے اب نہیں نکال سکیں گے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ٹیکس قوانین ترمیمی بل 2024 جو ہے وہ پیش کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی ٹیکس چوروں کے بینک اکاؤنٹس پر پابندی لگانے کی تجویز بھی بل میں شامل کی گئی ہے. مجوزہ ترمیم میں سیل ٹیکس رجسٹریشن نہ کرانے پر بینکنگ اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے. ایسے افراد پر پراپرٹی ٹرانسفر پر پابندی ہوگی. سیل ٹیکس رجسٹریشن کے 2 دن بعد اکاؤنٹس غیر منجمد کیے جائیں گے, اور اکاؤنٹ غیر منجمد کرنے کے لیے چیف کمشنر کے پاس اپیل کرنا ہوگی. بل میں کہا گیا کہ نان فائلر پر 800 cc سے زائد گاڑی خریدنے پر پابندی ہوگی.
ان شرائط کا اطلاق رکشہ، موٹر سائیکل اور ٹریکٹرز کی خریداری پر نہیں ہوگا۔ 800 سی سی تک گاڑیوں کی خریداری پر بھی یہ شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ اس میں مزید کہا گیا کہ نان فائلر کے مخصوص حد سے زیادہ جائیداد اور شیئرز کی خریداری پر بھی پابندی ہوگی۔ نان فائلر بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکیں گے اور مقررہ کردہ حد سے زیادہ پیسے بھی اکاؤنٹ سے نہیں نکلوا سکیں گے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی۔ چلو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔